بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات آ گئے تو بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا، عمل کیا اور اس کی تصدیق کی کہ جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ 3 سوال اور 3 جواب اور 3 اس کے اسباب جو ہی مکمل ہوں گے نیکی کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوں گے۔ آواز آئے گی آسمان سے ان صدق عبدی، اور میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ اچھا یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ البسوہ لباس الجنہ، میرا پہلا انعام یہ ہے کہ جلدی سے اسے جنتی لباس پہنا دو۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی میں ہی لٹا کے چلے گئے، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ یفتح لہ فی قبری، اس کی قبر کو اتنا کھول دو، یہ کتنی تنگ قبر بنا کے گئے، اتنی قبر اس کی کھول دو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور صرف قبر کو اتنا وسیع نہ کرو بلکہ جنت کا دروازہ بھی کھول دو۔ یأتیہ من روحہا وریحہا وطیبہا، کہ جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ نیکی کے اثرات قبر بھی ظاہر ہو۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقُ، کافر رب کی ذات و صفات اور رب کے دین میں شک کرنے والا، اور منافق جو عقیدے کا منافق ہے، جو ہی قبر میں آئے گا اس کی روح کو واپس لٹایا جائے گا، حساب تو دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے اور ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ زمین کو اکھاڑتے آئیں گے دہشت اور وحشت پیدا کرنے کے لیے، اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، اور آ کے پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال کسی کا جواب نہیں دے پائے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا رب، دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے دین سمجھا، جواب کیسے آتے؟ اتنی بات ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ تو اس کو 3 چادروں میں جہاں چھوڑ کے گئے ہیں، البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اسے پہنا دو۔ یہ اسے ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے گئے ہیں، افرشوا لہ فراش النار، یہ اس کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ ویضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں، اور پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا، ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے، اگر پوری کائنات جمع ہو کے بھی اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، جو پھر انسان کے 2 کانوں کے درمیان فرشتے اسے مارنا شروع کر دیں گے اور اس کو مارتی رہیں گے۔ کس لیے؟ کہ یہ دماغ، یہ سوچ، یہ عقل اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس سے صحیح کام لیا جائے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور یہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان کی پابندی کرنا۔ تم نے اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، پھر قیامت تک یہ سزاؤں میں رہے۔